السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ بالکل حرم شریف کے سامنے میں آپ کو منظر دکھا رہا ہوں۔ اس سامنے بابا عبدالعزیز ہے، اس کے سامنے 8 نمبر حمام ہے۔ 8 نمبر حمام کے ساتھ یہ روڈ جا رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف۔ یہ جو رستہ ہے گھر میں کام کرتا ہے، گھر سے شاپر لے کے آئے گا تو یہ ماشاءاللہ دو جو ابراج ہیں، برج ہیں، ان کے درمیان میں جو رستہ جا رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف، یہ منظر ہے۔ ماشاءاللہ حجاج ابھی آ رہے ہیں اور کافی کم بھی ہو گئے ہیں۔ ایسا ایسا بنگلہ دیش حجاج وغیرہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کبوتروں کو چاول ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ طریقے سے۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں کبوتر ہیں، جو تقریباً وقت ہے 2 کے قریب ہے۔ ماشاءاللہ آگے رکھ دو آگے آگے آگے۔ ماشاءاللہ تقسیم یہاں چاول کافی تعداد میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو حجاج کرام ابھی کمی ہے، اس لیے یہ علاقہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل ویران سا نظر آ رہا ہے، مگر انشاءاللہ 10 دن کے بعد یہ سب فل ہو جائے گا۔ پھر انسان ادھر حاجی وغیرہ کھڑا ہونا بھی منع کر دے گا۔ ناظرین، یہاں سختی ابھی کافی ہو چکی ہے، ہر جگہ پہ پاسپورٹ وغیرہ کاغذات وغیرہ چیک کرتے ہیں، ویزا وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ آئیں اور اپنے کاغذوں کا خاص خیال رکھیں، تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ بننا پڑے۔ فوٹو کاپی اپنے پاس رکھیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ یہ چاول وغیرہ ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سامنے جو رستہ ہے سیدھا بابا عبدالعزیز کی طرف اور فہد کی طرف جاتا ہے، یہ سامنے۔ یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماشاءاللہ جب آپ بھی آئیں حج کے لیے تو سارے کاغذات اپنے ساتھ رکھیں، فوٹو کاپی وغیرہ جو انہوں نے گلے میں ڈالنے کے لیے بولے ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ یہاں اس دفعہ سختی کافی کیا ہوا ہے، تو آپ پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنے کاغذات اپنے ساتھ رکھیں۔ جو آپ کو کاغذ ہے گلے میں ڈالنے کے لیے، کارڈ وغیرہ، ویزا وغیرہ، یہ سامنے اپنے پاس رکھیں۔ ہر نماز کے لیے چیکنگ ہوتا ہے، جب بھی آپ حرم شریف میں داخل ہوں گے تو چیکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو گیٹ میں داخل ہونے کے لیے یہ آپ کو آگے سیدھا جو روڈ جا رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ماشاءاللہ کتنے کبوتر ہیں۔ ناظرین،
حج کرنا عمرہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے. بندہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، صاحب مالدار ہو، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. اور عمرہ کرنا یہ سنت ہے. آپ کے پاس مال دولت ہو آپ عمرہ کریں، ہر سال کریں، ہر مہینے کریں، جتنی وسعت آپ کو اللہ پاک نے دی ہے. حج ایک بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جتنی آپ کو طاقت ہے وسعت ہے آپ کریں. اور حج کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. اللہ پاک ہر ایک کو نصیب فرمائے. یہ بنگلہ دیش کے حجاج کرام ہیں. تو ناظرین، حج کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی حج کرتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی ساری خطائیں غلطیاں اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا بھی نہیں ہو. یعنی کہ جب حج مکمل کر لیتا ہے تو اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس بندے نے کوئی گناہ کیا بھی نہیں ہے. یہ سامنے آپ کو حرم شریف کا منظر دکھا رہا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ سامنے 4 نمبر حمام اور 8 نمبر حمام کے درمیان میں رستہ جاتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پولیس والے نظر آ رہے ہیں تو چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو کاغذات آپ کی چیک کر کے پھر اندر جانے دیتے ہیں. ہر جگہ پہ، ہر روڈ پہ سامنے موجود ہیں. تو اپنے کاغذات کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ہمراہ لیں اور ان کو کمرے میں، روم میں نہ چھوڑیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانا پڑے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اسی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حجاج کرام جو آ رہے ہیں وہ اپنے کاغذات اپنے ساتھ رکھیں اور کچھ معلومات رکھیں. حمامات کہاں ہیں اور انٹر کہاں ہونا ہے، جو لیڈیز کے حمام کہاں ہیں، وہ جو کھانا کے تک ہے، تاکہ ان کو معلومات ہو. یہ نہ ہو کہ بعد میں پریشانی بننا پڑے. اور اسی طرح کارڈ وغیرہ لینا ہو تو زین ہو گیا، موبائل ہی ہو گیا، ایس ٹی سی ہو گیا، تو اس کے علاوہ بھی اسی میں موجود ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرمائے. ہم سب کا اللہ پاک زیارتیں قبول فرمائے. آمین ثم آمین.